فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولم کیا بلا نہیں، یہدی رہنمائی کی، للذین ان لوگوں کی جو یرثون وارث بنتے ہیں، الارض زمین کے، من بعدی بعد اہلہا اس کے رہنے والوں کے، ان اس بات کے، لو نشاء اگر ہم چاہیں، اصبنا پکڑ لیں، ہم انہیں بذنوبہم بوجہ ان کے گناہوں کے، ونتبع اور ہم مہر لگا دیں، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، فہم پھر وہ لا یسمعون نہ وہ سنیں، تلکا یہ القریٰ بستیاں ہیں، نقص ہم بیان کر رہے ہیں، علیکا آپ پر، من انبائہا ان کی خبروں میں سے، وَلَقَدْ البتہ تحقیق، جاءت آئے ہم ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، وما پس نہ کانو تھے وہ لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، بما بوجہ اس کے جو کذبوا انہوں نے جھٹلایا، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، یطبع مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوبی دلوں پر، الکافرین کافروں کے، وما اور نہیں، وجدنا پایا ہم نے، فعل ماضی ہے، لأکثرہم ان کی اکثریت، لی کے لیے اکثر اکثریت ہم ان کی، من عہد کوئی بھی وعدہ کوئی بھی عہد، وان اور بے شک، وجدنا پایا ہم نے، اکثرہم ان کی اکثریت کو، لفاسقین البتہ فاسق، ثم پھر، بعثنا بھیجا ہم نے، یہ فعل ماضی ہے، اب تو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگی آپ کو سمجھنے میں، من بعدہم بعد ان کے، موسیٰ کو بھی آیاتنا ساتھ اپنی نشانیوں کے، الی طرف فرعون وملئہ اور اس کے سرداروں کے، وظلموا تو انہوں نے ظلم کیا، بہا ساتھ ان کے، فانظر پس دیکھیے، کیفا کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ انجام، المفسدین فساد کرنے والوں کا، وقالا اور کہا موسیٰ نے، یا فرعون اے فرعون، انی بے شک میں، یا متکلم ہے، رسول ایک رسول ہوں، من رب العالمین رب العالمین کی طرف سے، حقیق قائم ہوں، علی اس پر، ان کے، لا نہ، اقول میں کہوں، علی اللہ اللہ پر، الا مگر، الحق حق بات، کا تحقیق، جئتکم لایا ہوں میں تمہارے پاس، جئتو لایا ہوں میں، جئتو لایا ہوں میں، فعل ماضی، کم تمہارے پاس، تا جو ہے نا پیش والی اس سے پتہ واحد متکلم، بینۃن ایک واضح نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل پس بھیج دو، معیہ ساتھ میرے، مع کہتے ہیں ساتھ، اور یا معیہ ساتھ میرے، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو، اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم ونتبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون. کیا بلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو وارث بنے زمین کے، یعنی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ جو لوگ جن پر عذاب آیا ان کے بعد زمین میں ٹھہرے، انہی کی زمین میں رہے اور پھر انہی جیسے کام کرنے لگے، تو کیا ان کے لیے کوئی رہنمائی، کوئی نصیحت نہیں ہے کہ پچھلے جو لوگ تھے جنہوں نے نافرمانی کی ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، پچھلے واقعات پڑھ کے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کی زمین پہ رہ کے بھی ان کو سمجھ نہیں آتی، کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں آتا کہ اللہ ان کو بھی پکڑ سکتا ہے جیسے اللہ نے پہلے لوگوں کو پکڑا؟ اللہ تعالیٰ کی
کی طاقت پر، اللہ کی کبریائی اور عظمت پر ان کو ابھی بھی بھروسہ نہیں ہے. وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی زمین میں رہتے ہوئے لوگوں کے واقعات سن کر بھی عبرت حاصل نہیں کرتا، اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں سے بے خوف ہو جاتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی بھی واقعہ اس پہ اثر انداز نہیں ہوتا، پھر کیا ہوتا ہے اس کو وقتی طور پر جو دنیا میں فوراً سزا مل جاتی ہے، اس کی فوری سزا کیا ہے؟ انسان کے گناہوں کی فوری سزا کیا ہوتی ہے؟ وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. کہ اللہ کی طرف سے انسان کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، وہ صحیح راہ کو سمجھ ہی نہیں پاتا، صحیح بات کو سن ہی نہیں سکتا، اس کے ارد گرد بہت سی باتیں اس کو سمجھائی جا رہی ہوتی ہیں، صراط مستقیم پہ چلنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں، لیکن جب انسان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے اور گناہ کر کر کے اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگ جاتا ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے نقطہ جو اس کا سیاہ ہوتا ہے، تاکہ اس کے دل پر پکی مہر لگا دی جاتی ہے اور پھر وہ کسی کی بات کو سن ہی نہیں پاتا. یہ ہے انسان کے گناہوں کی فوری سزا. تو ہم سمجھتے ہیں قریش مکہ کی طرح کہ اللہ ہم پہ بڑا عذاب کیوں نہیں بھیجتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر بڑی آزمائش کیوں نہیں آتی اگر ہم گناہ گار ہیں. دیکھیں کہ یہ جو دل کا احساس ہے، کسی بھی واقعہ کو سن کر سمجھ کر اپنی غلطیوں کو تلاش کرنے کی جو فیلنگز ہمارے اندر ہوتی ہیں، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ چھن گئی تو کتنا بڑا عذاب ہم پہ آیا ہے. وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. وہ انسان بے حس ہو جاتا ہے، گناہ اس کو کھٹکتے ہی نہیں ہے، گناہ کر کے بھی شرمندگی نہیں اختیار کرتا، شرمساری نہیں اس کے اندر ہوتی، ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرتا ہے. وَنَتْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ. اس کا قصور نہیں ہے، اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اس کو سزا دے دی گئی ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دینا چاہتا ہے تو سارے ہدایت کے راستے سے چھین لیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی روش پر، اور وہ بھٹکتا پھرتا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں کہا جاتا. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا. یہ بستیاں، یہ قصے ہم کس کو بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول آپ کو ہم بیان کر رہے ہیں ان کی خبروں میں سے، یعنی خبر دے رہے ہیں اپنے پاس سے بستی والوں کی خبروں میں سے. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ. البتہ تحقیق ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ رسول آئے تھے. اب کوئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان لوگوں کو ہدایت کے لیے تو ان لوگوں کو روشنی دکھانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا تھا. یہ بات کھلی روشن واضح ہے. کیا بات واضح ہے؟ کہ ایسے لوگوں کے پاس رسول بالکل آئے تھے. تلک القریٰ سے مراد کون سی بستیاں ہیں جو پیچھے بیان کی گئی؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور قوم شعیب. اب آپ کو ان کے کچھ حالات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ کفار جو ان بستیوں میں رہنے والوں کی طرح آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، عبرت حاصل کریں. قریش مکہ ان سے عبرت حاصل کریں. انہی بستیوں میں رہتے تھے نا، زیادہ تر یہ بستیاں عرب میں ہی تھیں، تو لیکن وہ پھر بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ. بس نہ تھے وہ ایمان لاتے بوجہ اس کے کہ انہوں نے جھٹلا دیے اس سے پہلے. اس سے کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے پاس رسول نہیں آئے تھے، بلکہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دلائل اتنے واضح اور روشن تھے، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایمان لانے سے پہلے جھٹلا دیا تھا، اور جھٹلانے کے بعد اگر وہ ایمان لے آتے تو ان کی جھوٹی عزت نفس پر حرف آتا، جیسا کہ سورۃ بقرہ آیت 206 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ.
لعلہم یرجعون، کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب چکھاتے ہیں، بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دیا جاتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، لیکن پھر بھی یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، تو اس کی عزت اسے گناہوں میں پکڑے رکھتی ہے، سو اسے جہنم ہی کافی ہے۔ کیوں؟ یقیناً وہ اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ گناہوں کے رستے میں کیا چیز آڑ بن جاتی ہے؟ اس کی عزت، اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے اور اسے گناہ چھوڑنے نہیں دیتی۔ کہیں میں نے نیکیاں کرنا شروع کر دی تو میری جگہ فلاں جگہ سے میری ریپوٹیشن، میری عزت، میری ساکھ جو ہے کم ہو جائے گی، میرا شمار اکیلے رہنے والوں میں ہو جائے گا، مجھے قافلہ چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں انسان کو گناہوں سے دور نہیں کرتی۔ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ، وہ صرف اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے کہ کہیں ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، ایسے کافروں کے دلوں پر اللہ پکی مہر باندھ دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ جان کر بھی ایمان نہ لانے والے ہیں۔ تو جس طرح پہلی امتوں کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں کی صلاحیتیں سلب کر لی گئیں، انہیں ایمان نصیب نہیں ہوا تھا، اسی طرح جو بھی شخص آئندہ آنے والے دنوں میں ایسا کرے گا اس کی بھی ایمان کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ تو جب انسان حق کو دیکھ کر قبول کر لے، مان لے، تو اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عاجزی اور خوف پیدا کرتے ہیں۔ لیکن جو انسان حق کو سامنے دیکھ کر بھی اعتراف نہ کرے، اپنی غلطیاں نظر آ رہی ہیں، مسٹیکس نظر آئی ہیں، اللہ ہمارے اندر کیا کیا غلطیاں، لیکن ہم اقرار ہی نہیں کرتے، ایکسکیوزز پہ ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں، فلاں کی مسٹیکس کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، فلاں ایسے کرتا ہے تو میں ایسا کر رہا ہوں۔ ہر اپنی غلطی کا خمیازہ، ہر اپنی غلطی کا بوجھ بجائے خود اٹھانے کے اور اپنی اصلاح کرنے کے ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں۔ یہ ہے حق کو دیکھ کر بھی اعتراف نہ کرنا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب انسان حق کو دیکھ کر اعتراف نہیں کرتا، ہٹ درمی اور ضد کا شکار ہو جاتا ہے، گناہ کا پتہ ہے یہ گناہ ہے لیکن پھر بھی اس کو نہیں چھوڑتا، کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل سے احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل کا احساس ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اس سے رجوع کا موقع ملتا ہے۔ لیکن جب یہی احساس انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان غفلت میں پڑا ہے، انسان سویا ہے، انسان گناہ کرتا جا رہا ہے، اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرتا، کیونکہ اس کے دل میں پکی مہر لگ جاتی ہے نا۔ یطبع اللہ علی قلوب الکافرین، پکی مہر، اس کے اندر خیر جا ہی نہیں پاتی۔ تو 2 بار اللہ نے یہاں پہ مہر لگانے کی بات کی ہے تاکہ انسان کو احساس ہو کہ واقعات سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد بھی، جو اللہ کی نشانیاں واضح ہونے کے بعد بھی جو ایمان نہ لائے، جس کے دل میں نرمی پیدا نہ ہو، اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر اللہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا، اللہ اس کو توفیق ہی نہیں دیتا۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، نہیں پایا ہم نے ان کی اکثریت میں سے کوئی بھی ایسا جو عہد کو قبول کرتا ہو، جو وعدوں کو قبول کرتا ہو۔ کن وعدوں کی بات کی جا رہی ہے؟ ہر وعدہ، ایک تو عہد الست ہے جو کہ ایک شروع میں وعدہ کیا گیا تھا سب انسانوں کو، سب روحوں سے ساتھ، اس کے علاوہ بھی ہر وہ وعدہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ یا ویسے ہی جو لوگ کرتے ہیں، ان میں سے جو اکثر ہوں گے وہ اپنے وعدوں کو قبول ہی نہیں، پورا ہی نہیں کرتے ہوں گے۔
وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، ان میں سے اکثر ہے جو نافرمان ہیں. تو دنیا میں رہنے والے اکثریت لوگ کون سے ہیں؟ فاسق. اسی لیے جہنم میں جنت کی نسبت زیادہ لوگ ہوں گے. جہنم زیادہ انسانوں سے بڑی ہوگی جنت کی نسبت. کیوں؟ کیونکہ اکثر لوگ فاسق اور نافرمان ہیں. تو اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا شمار کس میں ہوتا ہے، اکثریت میں یا ایسے لوگوں میں جو ایمان والے ہیں. اپنے آپ کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس لیول پہ پہنچا ہے. اور یہ بات ہمیں آج بہت اہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ جو بے خوفی ہم پر آ جاتی ہے اور ہم اس کے بعد اللہ کی طرف سے توفیق ملنے کے بعد بھی اس کو ختم نہیں کرتے، یعنی اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا، کل ہمیں اللہ نے احساس دلایا کہ بے خوفی جو ہے انسان کے اندر جب پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کے اعمال برے سے برے ہوتے جاتے ہیں. اب خوف آیا، پتہ چلا کہ یہ غلطیاں ہیں. اب ان غلطیوں کو جان کر بھی ان میں کمی نہیں کی، پھر بھی کھیل رہے ہیں، پھر بھی سو رہے ہیں، پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، مائنر سے چینجنگ بھی نہیں اپنے اندر لے کے آئے. احساس ہوا ہم گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کی روک تھام کے لیے کوئی سٹیپ نہیں لیا. جب بھی آپ کو احساس ہوتا ہے نا اپنے گناہوں کا، تو چھوٹا سا سٹیپ لینا چاہیے. چاہے نہ بھی دل کرے نفس کو مار کر لیں، لیکن سٹیپ ضرور لیں. نہیں سٹیپ لیں گے تو یہ احساس پیدا نہیں ہوگا. احساس آہستہ آہستہ انسان کے دل سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. اس لیے جیسے جیسے قرآن پڑھتے ہوئے میں احساس ہوتا جائے، ساتھ ساتھ اپنے اندر کی صفائی بھی کرتے رہنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو پھر اپنا ہی نقصان ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے دل کی سختی ختم کرنے کی دعا کرنی چاہیے. جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو ایمان نہیں اندر جاتا. اپنے اندر سے ڈھونڈ کر واقعی اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے. یہ پکی بات ہے، جب آپ کو بار بار احساس ہو اپنے گناہوں کا، لیکن آپ اس کو نہیں روکیں گے تو گناہ وہ آپ کے لیے اتنے آسان اور اتنے پیارے بن جائیں گے کہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ گناہ کر رہے ہیں. آپ کو لگے گا میں تو ویسے بس ایک فن تھا، ایک مذاق تھا، سب کر رہے ہیں تو میں نے بھی کر لیا، سب کھیل رہے ہیں تو میں نے بھی کھیل لیا. کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا آپ تسلیم کر لیں. جب انسان اپنا آپ تسلیم کر لیتا نا، اپنے ساتھ سچا ہو جائیں گے تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو پا لیں گے. جو بندہ اپنے ساتھ ہی سچ نہیں بولتا، پھر کیا ہوتا ہے، دنیا لاکھ اس کی گناہوں اور اس کی خامیوں کے بارے میں اس کو بتائے، لیکن اس کو اس کی خامیاں نظر نہیں آتی. ثم بعثنا من بعده موسیٰ بآیاتنا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نشانیوں کی طرف، نشانیوں کے ساتھ. کس کی طرف؟ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس. فظلموا بها، تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا. اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، چھٹا قصہ سورۃ اعراف میں جو شروع ہو رہا ہے، اور یہ قصہ سب سے تفصیلی طور پہ بیان کیا گیا ہے. اتنا تفصیل کے ساتھ کسی کا قصہ نہیں بیان ہوا جتنا موسیٰ علیہ السلام کا. اس میں کیا حکمت ہے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات بھی تمام انبیاء سے بڑھ کر دیے گئے تھے. دوسرا کہ جتنے ان کو معجزات زیادہ تھے، اتنی ان کی امت کی جہالت اور سرکشی بھی سب سے بڑی ہوئی تھی. تو یہاں پہ ان کی زندگی کی ابتدائی حالات کی بجائے دوسرے انبیاء کی طرح ان کی دعوت سے بات شروع ہو رہی ہے. تو یہاں پہ بعض علماء نے کہا کہ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجنے کا ذکر ہے. اور
قوم کا ذکر نہیں ہے، قوم کی طرف نہیں موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس وقت قوم کا اپنی زندگی پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا. سارے کا سارا اختیار کس کے پاس تھا؟ فرعون کے پاس. اس نے سب کو اپنا غلام بنا رکھا تھا. اگر فرعون ایمان لے آتا تو ساری قوم ایمان لے آتی، لیکن اگر فرعون ایمان نہ لاتا تو پھر کوئی بھی ایمان نہ لا سکتا تھا. جبر اور قہر کے ساتھ اس نے لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا. نہ صرف بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا بلکہ جو اپنی قوم تھی اس کو بھی بہت زیادہ ٹارچر کرنا اور ذہنی اور جسمانی طور پر تکلیف پہنچانا اور لوگوں کو بے وقت کر دینا، ان کی اہمیت کو کچھ نہ رہنے دینا، اور ملک سے نکلنے کی ممانعت اور اولاد کے قتل کی حد تک پہنچ چکا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ. اپنی قوم کے ساتھ جو ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ اس نے حد کر دی تھی کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کو اپنے ملک سے باہر بھی نہیں جانے دیتا تھا. تو یہ اس کا ظلم تھا اس وقت. اس لیے موسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ کس کے پاس گئی؟ مین جڑ کے پاس. اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جب لیڈر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے فالوورز بھی بہت ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس لیے جہاں آپ کو لگے کہ یہاں پہ کام جو ہے تبلیغ جو ہے اس میں سمجھانے والی بات بڑوں کو سمجھانا ہے، تو پھر آپ اپنی ساری ایفرٹ اس کام پہ لگا دیں تاکہ ان کے بدلنے سے بڑی اچھی حکمت مل رہی ہے نا. جہاں کہیں بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہو یا وہ کسی کو بات سمجھانی ہو تو وہاں پہ کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، اور جب بڑے مان جاتے ہیں تو چھوٹے خود بخود مان جاتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی حکمت عملی کو اپنایا اور ڈائریکٹ موسیٰ فرعون کے پاس اور ان کے سرداروں کے پاس گئے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. انہوں نے انکار کیا، ظلم کیا اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ سنی، تو دیکھیں پھر ہم نے ان کا انجام کیا کیا، کیا ان کے ساتھ سلوک کیا. پورا واقعہ قرآن کے متعدد آیات میں ڈفرینٹ جگہوں پر بیان کیا گیا کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، اور کیسے انہوں نے دعوت دی، پھر انہوں نے اپنے معجزات دکھائے، پھر بھی وہ ایمان نہ لایا. تو کیا انجام ہوا تھا فرعون کا کہ اللہ نے ایسی جگہ پر اسے غرق کیا کہ اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا اے فرعون بے شک میں اللہ کا رسول ہوں جو رب العالمین ہے. اچھا جو فرعون ہے نا یہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب ہوتا تھا. فرعون اس خاص شخص کا نام نہیں تھا. جیسے روم کے بادشاہ کا نام کیسر اور فارس کے بادشاہ کا نام کسرا تھا. روم کے بادشاہ کا لقب کیسر اور فارس جو ملک تھا اس کے بادشاہ کا نام کسرا تھا، کاف سین را کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی انتہائی عزت کے ساتھ بجائے اس کا نام لینے کے اس کو اس کے لقب سے پکارا. کتنا اچھا سلیقہ ہے نا نبیوں کا پکارنے کا. اس کا نام جو کچھ کتابوں میں بتایا جاتا ہے من فتح بن رامسیس، را عین میم سین یاسین. تو یہ پکا تو قابل اعتماد تو نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں قرآن اور حدیث سے اس کا کچھ نہیں ملتا، لیکن کچھ اسرائیلی روایات اور دیگر جگہوں سے اس کا نام جو ہے نا وہ بتایا جاتا ہے من فتح بن رامسیس. تو رامسیس اس کو رامسیس بھی نام سے یاد کیا جاتا ہے اور من فتح بن رامسیس بھی اس کا نام جو ہے لیا جاتا ہے. یہاں پہ ولید بن ریان بھی بتایا جاتا ہے فرعون کا نام، اور فرعون اس کا لقب تھا. اور موسیٰ علیہ السلام انتہائی نرمی کے ساتھ مخاطب ہو رہے ہیں. سورۃ طٰہٰ آیت 44 میں اس کی مزید ڈیٹیل ہے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی جب فرعون کے پاس جانے لگے کہ اللہ میرے سینے کو کھول دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے. اور محبت کے ساتھ جا کر، نرمی کے ساتھ جا کر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اس کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچائی، اس کو ٹارگیٹ نہیں کیا، اس کی عزت نفس مجروح نہیں کی. ڈائریکٹ جا کے پیار سے کہا انی رسول من رب العالمین. ڈائریکٹ بات کی میں ایک رسول ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا.
حقیق علی اللہ اقول علی اللہ، قائم ہوں اس پر کہ میں نہ کہوں اللہ پر مگر حق بات، میں اللہ تعالیٰ پر سچی بات کہوں، مجھے اسی کے لیے تو بھیجا گیا ہے۔ رسول کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے احکام میں، اللہ کے پیغام میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کرے۔ تو یہی بات انہوں نے کہی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بھی تبدیلی نہ کروں گا، لہٰذا میری ہر بات سچی اور صحیح ہوگی، اس لیے میری بات کو تسلیم کیا جائے۔ وَجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی تمہارے رب کی طرف سے لایا ہوں، جو ساتھ معجزہ لے کے آئے تھے۔ اور فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي اسرائیل، تو بس تم ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے مبعوث ہونے کے دو مقاصد تھے، ایک مقصد تو یہ تھا کہ وہ توحید کی دعوت دیں اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ کی طرف بلائیں، اور دوسرا یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اگر وہ دعوت قبول نہ کرے تو پھر بنی اسرائیل کو اس کی غلامی سے آزاد کروا کر کسی اور جگہ پہ لے جائے، جہاں جا کر وہ اللہ کے اچھے طریقے سے عبادت کر سکے۔ بنی اسرائیل چونکہ مسلمان تھے، یہ لوگ اسرائیل کے بیٹے یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کے بھائی جب مصر میں آ کر آباد ہوئے تو وہاں ان کی نسل پھیلی، تو پھر جو بنی اسرائیل کہلائی۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی تک تو انہیں پوری طرح اقتدار حاصل تھا، لیکن ان کے بعد فرعونوں نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اور ان کی حالت جو ہے اچھوتوں سے بھی برتر کر دی۔ چونکہ وہ مسلمان تھے اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں یہ چیز شامل تھی کہ ان کو نجات دلا کر کسی ایسی جگہ پر لے جائیں جہاں جا کر وہ اپنی آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی مشن کے مد نظر رکھتے ہوئے جب فرعون نے انکار کر دیا موسیٰ علیہ السلام کا، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں ان کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اور پھر کتنے مظالم تھے فرعون کے بنی اسرائیل۔ تو یہ ایک ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس میں مزید اس کے جو معجزات ہیں جو لے کے آئے تھے وہ سیکھیں گے، پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ سوچنے کا یہ مقام ہے کہ پیچھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ تک جانے میں جو تمہید باندھی، اس تمہید میں کیا حکمت ہے۔ کہ ایسے لوگ تھے کہ جو ان میں سے جیسے بنی اسرائیل نے بھی بعد میں جا کر اللہ کی بات نہ مانی اور ہٹ درمی اور ضد کا شکار ہو گئے، اور موسیٰ کے اندر بھی ہٹ درمی اور ضد تھی کہ حق بات کو سن ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر ہی عذاب میں مبتلا کر دیا کہ اس کے دل پر مہر لگا دی۔ پھر کیا ہوا کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو نجات دینے کے بعد بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ بجائے اللہ کے حضور جھکنے کے، اپنی عبادات میں اضافہ کرنے کے، کیا ہوا؟ وہ قوم بھی ضد، سرکشی اور ہٹ درمی کا شکار ہو گئی۔ بار بار جو ہے بہانے کرنا، ایکسکیوزز پیش کرنا، اللہ تعالیٰ سے بار بار سوال کرنا، تو اتنی نعمتیں ان کو عطا کی گئی، لیکن ان نعمتوں کے باوجود بھی وہ اللہ کے ساتھ نہ جڑ سکے، اللہ کی عبادت کو حق ادا نہ کر سکے، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو جتنے وہ سوال کرتے تھے، جتنی ان کو نعمتیں دی گئی تھی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا ویسے اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم بھی یہی کرتے ہیں نا، جتنے انعامات ہماری امت پہ ہیں اللہ کے رسول کی دعاؤں کی وجہ سے، اتنا ہی دل ہمارا زنگ آلود ہو چکا ہے۔ قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں اور اللہ کی بات سنتے ہیں، پھر بھی تو دلوں میں باتیں اثر نہیں کر رہی۔ تو اس میں آپ مزید حکمت تلاش کریں کہ اس دلوں کے مہر لگنے کا تعلق بنی اسرائیل اور فرعون کے ساتھ اور پچھلی قوموں کے ساتھ کتنی تمہید باندھی اللہ نے، تو اس میں حکمت اور ہمارے لیے کیا لیسنس ہے، ہمارا کیا انجام ہوگا، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو سمجھنے کی اور خاص طور پر ہمیں اپنے دلوں کو
ٹھیک کرنے کی توفیق دے. اور یہ جو مین چیز ہے نا گناہ کا احساس ہو جانا اور اس کے بعد اس میں اسٹیپس نہ لینا, اسٹینڈ نہ لینا, اپنے لیے اسٹینڈ نہ لینا, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے احساس ختم ہو جاتا ہے اور پھر دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. اس لیے اگر گناہ کا احساس ہوتا ہے تو فوراً سے اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. پوری جتنی بھی اللہ نے آپ کو کوشش کرنے کی جتنی بھی طاقت دی ہے کریں. مثلا اگر آپ ایک مسلسل ایک کام کر رہے ہیں, اب آپ نے اس کو چھوڑنا ہے, جب آپ چھوڑیں گے تو وہ ایک اسپیس آ جائے گی. اب اس اسپیس میں آپ نے کیا کرنا ہے, ایسا کریں اس اسپیس کو اچھی چیز سے فیل کر دیں. مثلا ایک وقت ہے, آپ اس وقت کے اندر فلاں کام کرتے ہیں جو اچھا نہیں ہے, آپ نے اس کو چینج کرنا ہے نا, اس کو ختم کرنا ہے. اب آپ وہ وقت آ گیا, اب آپ کا دل کر رہا ہے کہ اب میں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے کام, لیکن آپ اس کی جگہ پہ کوئی اور اچھا کام شروع کر دیں, لیکن خود کو فارغ نہ رکھیں. فارغ رکھیں گے تو اس تک پہنچنا آسان ہوگا اور اس کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا. اپنے لیے آسانی پیدا کیا کریں, اپنے گناہ کے وقتوں کو نیکیوں کے ساتھ بھرنے کی کوشش کریں, اپنے گناہوں کے اوقات کو اچھے کاموں کے ساتھ بھر دیں تاکہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے ماننا اور ان پہ عمل کرنا آسان ہو جائے. تو اپنے دلوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت سی دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں نرمی, تقوی اور عاجزی پیدا کرے تاکہ ہم اللہ کی بات جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں ہمیں سمجھ آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.